السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج میں آپ کے سامنے سبق نمبر 2 اپنے ہمسائے سے یہ سبق سمجھانے والا ہوں۔ آپ طلباء کلاس کے دوران کتاب اپنے سامنے رکھ کر جو سبق سمجھایا جانے والا ہے، پیراگراف کے دوران آنے والے مشکل الفاظ کے معنی ذہن نشین کریں، دھیان دیں۔ اب سب سے پہلے اپنے ہمسائے سے کا مطلب پڑوسی، قریبی۔ اس سبق کے مصنف ہیں کنہیا لال کپور۔ پہلی بات، ایک مرتبہ دو گپ باز بیٹھے ہوئے اپنے خاندان کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے۔ ایک نے کہا، میرے دادا کے پاس اتنا بڑا استبل تھا کہ جس میں بیک وقت 10,000 گھوڑے رکھے جا سکتے تھے۔ دوسرے نے کہا، میرے نانا کے پاس اتنا طویل بانس تھا کہ جب وہ اسے لے کر گھر کی چھت پر کھڑے ہوتے تو بانس بادلوں تک پہنچ جاتا، جب چاہتے بادلوں کو ہلا کر بارش برسا لیتے۔ پہلے گپی نے پوچھا، تمہارے نانا اتنا بڑا بانس آخر رکھتے کہاں تھے؟ دوسرے گپ باز نے کہا، اور کہاں رکھتے، تمہارے دادا ہی کے استبل میں رکھ دیا کرتے تھے۔ بعض لوگ اپنی جھوٹی شان دکھانے کے لیے اسی طرح شیخی بگاڑتے ہیں۔ اکثر پڑوسی بھی اپنے آپ کو اوروں سے بہتر ثابت کرنے کے لیے مبالغہ آرائی سے کام لیتے اور دھوکہ دیتے ہیں۔ کنہیا لال کپور نے ذیل کے مضمون میں اسی سماجی برائی کو طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ اب آگے جان پہچان۔ کنہیا لال کپور 27 جون 1910 کو ضلع لائل پور میں پیدا ہوئے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے وہ انگریزی کے استاد مقرر ہوئے۔ بعد میں گورنمنٹ کالج موگا پنجاب میں انہیں پرنسپل کے عہدے پر فائز کیا گیا اور یہیں 1980 میں ان کی وفات ہوئی۔ طنز و مزاح میں جرات اور بے باکی کنہیا لال کپور کی خاص پہچان ہے۔ اس کا مطلب کنہیا لال کپور جو سماجی برائیوں کو اجاگر کرتے تھے، چاہے وہ کسی بھی سطح کے ہو، سیاست ہو، کسی بھی سطح کے لوگ ہو، ایسے لوگوں کی غلطیوں کو نکالنا، ان کو طنز کرنا، ان کی برائی کو عام کرنا یا ان میں سدھار ہونا، اس غرض سے وہ جو بھی کتابیں لکھے ہیں اسے جرات اور بے باکی سے لکھے ہیں، یعنی شجاعت اور دلیری سے لکھے ہوئے ہیں۔ وہ سماجی ناہمواریوں کی جاندار تصویریں پیش کرتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں طنز اور احتجاج کا پہلو نمایاں ہے۔ انہیں پیروڈی لکھنے میں خاص مہارت حاصل ہے، یعنی نقل کرنا۔ ان کے طنزیہ و مزاحیہ خاکے بھی مقبول ہوئے۔ ان کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں جو طنزیہ کرتے ہیں، اور طنز صرف طنز ہی نہیں، اس کو مزاحیہ انداز میں بھی لکھتے ہیں، ایسی کتابیں جو مشہور ہوئے ہیں۔ ایسی کتابوں کے نام: نو کے نشتر، بال و پر، سنگ و خشت، چنگ و رباب اور کامریڈ شیخ چلی ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ اب اس سبق میں اپنے ہمسائے سے مصنف، جیسا کہ پہلی بات میں بتایا گیا کہ دو گپ باز ایک دوسرے کس طرح سے شیخی بگاڑتے ہیں، جھوٹی شان و شوکت دکھاتے ہیں، سماج میں لوگوں کو ایک طرح کا دھوکہ دے رہے ہیں، مبالغہ آرائی کر رہے ہیں، اور اسی طرح جو ہے مصنف اور ان کے دوست کے درمیان بھی ایسی جو ہے جھوٹی شان و شوکت کے لیے مصنف کا دوست اپنے آس پاس پڑوسیوں میں جھوٹی شان و شوکت، بڑے بڑے باتیں کرنا، شیخی بگاڑنا،
یہی باتیں جو ہے آگے سبق میں بتائی گئی ہیں، پڑھنے کے بعد آپ طلباء کو سمجھ میں آئے گا۔ آؤ میاں سمجھوتا کر لیں، آج تک ہم ایک دوسرے پر رعب جمانے کے لیے ایسی باتیں اور حرکتیں کرتے رہے ہیں جنہیں فضول ہی نہیں مضحکہ خیز کہا جا سکتا ہے۔ رعب جمانا نے شان و شوکت، بڑائیاں مارنا، ڈینگے مارنا، اور مضحکہ خیز یعنی ذلیل کرنا، مسخرہ کرنا۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر ہم کب تک ایک دوسرے کو محض مرعوب کرنے کے لیے اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرتے رہیں گے، یا جھوٹ بول کر اپنی عاقبت خراب کریں گے؟ مرعوب کرنا یعنی ایک دوسرے کو جو ہے یہ بھی ایک طرح کا ذلیل کرنا ہے، یعنی ایک دوسرے کو ڈرانا، حیثیت سے زیادہ خرچ کرنا۔ اور عاقبت، آخرت، کیوں نہ ہم اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی رئیس ابن رئیس نہیں۔ رئیس ابن رئیس، اس کا مطلب بہت مالدار، امیر، پیسے والا، یا ابن رئیس یعنی مالدار باپ کا بیٹا، مالدار باپ کا مالدار بیٹا۔ رئیس ابن رئیس نہیں، بلکہ تم ایک معمولی تاجر ہو اور میں ایک معمولی معلم ہوں۔ معلم یعنی ٹیچر، استاد، اور دونوں پچھلے 5 برس سے ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی بیکار کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ جیسا کہ اگر تم کہتے ہو کہ تمہارا بھائی دہلی میں میجسٹریٹ ہے، میجسٹریٹ جج کو کہا جاتا ہے منصف، تو میں تمہیں مطلع کرتا ہوں، مطلع کرنا یعنی میں بھی اطلاع دیتا ہوں، تم کو خبردار کرتا ہوں کہ میرا بھائی الہ آباد ہائی کورٹ کا جج ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا بھائی کسی میجسٹریٹ کا چپراسی ہے اور میرا کوئی بھائی نہیں، کیونکہ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ اب اس پیراگراف میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ مصنف اپنے دوستوں کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ کب تک ہم جھوٹی شان و شوکت لوگوں کو دکھلانے کے لیے جو اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اب یہ خرچ ہمیں بند کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نقصان اٹھا رہے ہیں، اور صرف نقصان ہی نہیں اٹھا رہے ہیں، صرف جو ہماری زندگی چل رہی ہے یہاں تک ہی نہیں، بلکہ ہماری آخرت بھی خراب ہو رہی ہے۔ تو ہم اس حقیقت کو تسلیم کریں کہ نہ تو رئیس ہے نہ میں رئیس ہوں، نہ تو رئیس مالدار باپ کا بیٹا ہے نہ میں ہوں، تو معمولی تاجر ہے اور میں ایک معمولی معلم ہوں۔ تو یہ بات جو ہے پچھلے 5 سال سے ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے آ رہے ہیں، یہ بیکار کا ہمارا یہ کام ہے۔ جیسا کہ حال ہی میں مصنف کو ان کا دوست کہتا ہے کہ میرا بھائی دہلی کا میجسٹریٹ ہے، تو جھٹ سے اس سے آگے بڑھ کر مصنف بھی کہتے ہیں کہ تیرا بھائی اگر دہلی کے میجسٹریٹ یعنی جج ہے تو میرا بھائی بھی الہ آباد ہائی کورٹ کا جج ہے۔ تو ایک دوسرے کو گرانے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، اس طرح سے سماج میں آس پاس کے لوگوں میں ایسی جو حرکتیں ہیں، ایسی جو بڑائی ہے، اب یہ ہماری بند ہونا چاہیے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں مصنف کہ نہ تیرا بھائی میجسٹریٹ جج تو نہیں، میجسٹریٹ کے یہاں پر یعنی عدالت میں ایک چپراسی ہے اور میرا کوئی بھائی بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے جھوٹ پر جھوٹ بولنا، اور مصنف کو کوئی بھائی بھی نہیں ہے، اور مصنف اپنے والدین کے لیے اکلوتا جسے کہیں گے وہ اکیلے ہیں۔ اب دوسرے پیراگراف کی طرف بڑھتے ہوئے، 2 سال ہوئے تم نے کہا تھا میں بیوی اور بچوں کے ساتھ کسی صحت افزا مقام غالباً نینی تال جا رہا ہوں۔ غالباً یعنی جیسا کہ شاید میں سنا تھا بظاہر طور پر کہ مصنف کی بیوی، بچے
یہ کہاں جا رہے ہیں؟ نینی تال جا رہے ہیں۔ اب نینی تال یہ کیسی صحت افزا مقام، گھومنے پھرنے جسے پریٹن استھل مشہور قدرتی مناظر کہا جائے گا، یہ اتراکھنڈ میں بسا ہوا نینی تال کی جگہ ہے۔ برف سے یا پہاڑوں کے بیچ میں گھرا ہوا قدرتی مناظر، ایسی جگہ جہاں پر نینی جھیل جو ہے گرتی ہے یا جھیل ہے، اس جھیل میں جو ہے اس جھیل سے جو ہے نینی تال اس طرح سے نام رکھا گیا ہے، یا ایسی جگہ کو جھیلوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اور میں نے تمہیں بتایا تھا، میں اہل و عیال، یعنی تیری بیوی جس طرح سے نینی تال جا رہی ہے، میں بھی اپنے بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اہل و عیال یعنی بیوی، عیال یعنی بچے، اٹا کمنڈ جا رہا ہوں۔ اب یہ اٹا کمنڈ بھی ایک قدرتی مناظر ہے۔ اٹا کمنڈ یہ تامل ناڈو میں موجود ہے، نیلگری ضلع میں، اور پہاڑوں کے بیچ میں ایک خوبصورت شہر ہے جسے آسام زبان میں اوٹی بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن تم نینی تال گئے اور نہ میں اٹا کمانڈ۔ تم نے وہاں نہ جانے کا یہ بہانہ ڈھونڈا کہ ایک وقت تمہاری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی اور ڈاکٹر نے اسے گھر پر مکمل آرام کرنے کے لیے کہا ہے۔ میں نے اٹا کمانڈ نہ جانے کی یہ وجہ بتائی کہ میرے سالے کی شادی ہے اور مجھے اس کا انتظام کرنا ہے۔ لطف یہ ہے کہ مجھے معلوم تھا تمہاری بیوی بھلی چنگی ہے، اور تمہیں پتا تھا کہ میرے سالے کی شادی تو کیا ابھی سگائی تک نہیں ہوئی۔ پچھلے دنوں جب تم نے مجھ پر رعب جمانے کے لیے قسطوں پر ایک فریج خریدا تو میری بیوی میرے سر ہو گئی۔ سر ہونا، ضد کرنا، ہمارے گھر میں فریج ضرور ہونا چاہیے، چنانچہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے فریج خریدنا پڑا۔ اب سنا ہے کہ تم قسطوں پر ٹیلی ویژن خریدنا چاہتے ہو۔ خدا کے لیے ایسا نہ کرنا ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا۔ فریج کی قسط بھی بڑی مشکل سے ادا کرتا ہوں، اور اگر ٹیلی ویژن کی قسط بھی ادا کرنی پڑی تو میرا دیوالا ہی پڑ جائے گا۔ دیوالا پڑ جانا یہ بھی محاورہ ہے، بڑا نقصان ہونا۔ کم و بیش تمہارا بھی یہی حال ہے، یعنی بقول شاعر، تم مسکرا رہے ہو مگر جانتا ہوں میں، بہتر تمہارا حال نہیں میرے حال سے۔ اب اس صفحہ نمبر 7 اور 8 کے پیراگراف میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ مصنف اور مصنف کا دوست جھوٹی شان یہاں تک ان کے بیوی بچوں تک پہنچ گئی ہے، اور مصنف کا دوست کہتا ہے کہ میں نینی تال جا رہا ہوں، اور اسی بات کو لے کر مصنف بھی جھوٹی شان بتانے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے اہل عیال کے ساتھ اٹا کمانڈ جا رہا ہوں۔ پھر جب لوگوں میں بتایا گیا ہم صحت افزا مقام پر جا رہے ہیں، لیکن جب اس کا تاریخ آئی، اس کا وقت آیا، تو لوگ پوچھنے لگے، ارے تمہارا دوست مصنف کا دوست نینی تال جانے والا تھا، کیا ہوا؟ تو مصنف کے دوست کو پوچھنے لگے تو مصنف کے دوست نے بہانہ کیا، اب اور جھوٹ بولنے لگا کہ میری بیوی جو ہے اچانک بیمار ہو گئی اور ڈاکٹر اسے گھر پر آرام کرنے کے لیے کہا ہے، اس لیے میں نے نینی تال جانا یہ جو ہے وہاں پر نہیں جانے والا ہوں اور یہ کینسل ہو گیا ہے۔ پھر اس طرح سے جب مصنف کو پوچھا گیا کہ تم اٹا کمانڈ جانے والے تھے، کیا ہوا، کیوں نہیں گئے؟ تو مصنف نے بھی جھوٹی بات کہی۔ مصنف نے کہا نہیں، میں بھی جانے والا تھا، لیکن بات ایسی ہوئی کہ میرے سالے کی شادی ہے، اچانک شادی جو ہے طے ہو گئی ہے، اور شادی کا تمام انتظام، پوری ذمہ داری مجھ پر سونپی گئی ہے، اس لیے میرا بھی جانا جو ہے
وہاں پر کینسل ہو گیا ہے۔ تو اس طرح سے مصنف اور مصنف کے دوست آس پاس لوگوں میں جھوٹے بات کر کر یا جھوٹ کہہ کر اپنے دین کو جو ہے ٹالتے تھے۔ پھر اس طرح سے اب یہاں تک مصنف اور مصنف کے دوست میں یہ بڑائیاں، شیخی بگارنا، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا چل رہا تھا۔ اب ان کی بیویوں میں بھی جو ہے یہ بات آ گئی۔ ہاں، ایک بات اور رہ گئی اس میں کہ جیسا کہ مصنف کے سالے کی شادی تو کیا سگائی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اب آگے جیسا کہ مصنف کا دوست مصنف پر رعب جمانے کے لیے قسطوں پر ایک فریج خریدتا ہے، اور اسی دوران اسی وقت مصنف کی بیوی ضد کرنے لگی کہ نہیں، تمہارے دوست کے یہاں فریج آیا ہوا ہے، اپنے بھی گھر پر فریج ہونا بہت ضروری ہے۔ حالانکہ مصنف کے گھر پر فریج کی ضرورت نہیں تھی، لیکن مصنف نے اپنے دوست کی بیوی نے فریج خریدا ہے تو مصنف کو بھی جو ہے فریج خریدنا پڑا۔ پھر اب آگے مصنف کیا سنتے ہیں کہ ان کا دوست قسطوں پر ٹیلی ویژن خرید رہا ہے۔ قسط یعنی ہفتوں پر، پیسوں کے ہفتے، قسط EMI بنائے جاتے ہیں۔ اب ٹیلی ویژن ٹی وی کا جو سیٹ خرید رہا ہے تو مصنف تنگ پریشان ہو کر اپنے دوست سے کہتا ہے کہ آپ خدا کے لیے ایسا نہ کرنا، ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا، کیونکہ مصنف کو ضرورت نہ ہونے پر وہ فریج خریدے ہوئے ہیں اور بڑی مشکل سے اس کی قسط ادا کر رہے ہیں۔ اب اگر ٹیلی ویژن اگر مصنف کا دوست خریدتا ہے تو مصنف کی بیوی خاموش بیٹھنے والی نہیں، وہ اور سر ہوگی اور ضد کرے گی۔ تو مصنف کہتا ہے اگر تم نے ٹیلی ویژن کی قسط بھی ٹیلی ویژن اگر تم خریدو گے تو میرا دیوالا ہی پٹ جائے گا، یعنی میں بڑا نقصان اٹھاؤں گا۔ تو مصنف کا دوست مسکراتا ہے۔ تو اسی مسکرانے پر مصنف ایک شعر کہتے ہیں کسی شاعر کا کہ تم مسکرا رہے ہو مگر جانتا ہوں میں بہتر حال نہیں میرے حال سے، بہتر تمہارا حال نہیں میرے حال سے۔ کہنے کا مطلب جو ہے مصنف بھی اپنے دوستوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم بھی جو ہے فریج خریدے ہیں، ٹی وی خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو مجھ سے تمہارا بھی حال بہتر نہیں ہے۔ جتنا میں نقصان اٹھا رہا ہوں اتنا تم بھی نقصان میں جا رہے ہو۔ اس طرح سے وہ شعر کہتے ہیں کہ تم مسکرا رہے ہو مگر جانتا ہوں میں بہتر تمہارا حال نہیں میرے حال سے۔ اب ایک مرتبہ اس میں جو پہلے حصے میں مشکل الفاظ کے معنی آئے ہوئے ہیں، جیسا کہ رئیس ابن رئیس، بہت مالدار باپ کا بیٹا، خاندانی امیر، میجسٹریٹ، جج، ایک لخت اچانک، سر ہو جانا، ضد کرنا، دیوالا پڑ جانا، بڑا نقصان ہونا، کھلے بندوں یعنی سب کے سامنے ظاہر میں کام کرنا، جو بھی ہے۔ اب پہلے حصے میں جو محاورے بھی آئے ہوئے ہیں، آپ طلباء گھر میں بیٹھے بیٹھے ایک 5 محاورے خود سے بنائیں۔ اور پہلے حصے کے جو سوالات ہیں، جیسا کہ صفحہ نمبر 9 پر سبق کا بغور مطالعہ کیجیے اور ذیل کے سرگرمیوں کو ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ مصنف اور ہمسائے کے ایک دوسرے کو مرعوب کرنے والی حرکتیں مختصر بیان کیجیے۔ جیسا کہ مصنف شروعات کے پیراگراف میں بتا گیا ہے، مصنف کے دوست کا بھائی میجسٹریٹ ہے، تو مصنف بھی کہتے ہیں کہ اب میرا بھائی ہائی کورٹ کا جج ہے۔ پھر اس کے علاوہ نینی تال کا واقعہ ہے، اٹا کمانڈ کی بات ہے،
فریج کی بات ہے، ٹی وی کی بات ہے، تو یہ سوال کا جواب مختصر میں آپ مثال دے کر لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 2 میں کیا ہے، نینی تال اور اوٹا کمنڈ کی سیر کو نہ جانے سے متعلق مصنف اور ہمسائے کی غلط بیانی کو تحریر کیجیے۔ یعنی وہ جو وجہ بتاتے ہیں کہ مصنف کا دوست کہتا ہے اپنی بیوی، میری بیوی بیمار ہے، اور مصنف یہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ میرے سالے کی شادی ہے، تو یہ بھی مختصر لکھیں۔ پھر مصنف کے ہمسائے کی فریج خریدنے کی وجہ لکھیے۔ اور نمبر 4، دیوالا پڑ جانے کے اندیشے کے تعلق سے مصنف نے ہمسائے سے جو درخواست کی، اسے بھی جو ہے اپنے انداز میں لکھنا ہے۔ یہاں تک جو پہلے حصے میں سمجھا گیا، اس پر یہ 4 سوالات آئے ہوئے ہیں۔ یہ سوالات پیراگراف میں سے ڈھونڈ کر آپ طلباء و طالبات کو لکھنا ہے۔ دوسرا حصہ سبق کا یہ بھی میں سمجھاؤں گا آپ کو۔ اس سے پہلے آپ طلباء کو اور ایک بات یہ بتانا ہے کہ محاوروں کا جو حصہ ہے وہ ہم الگ سے لیں گے، لیکن تب تک جو ہے آپ طلباء و طالبات گھر میں بیٹھے الفاظ کے معنی اور محاورے، خاص کر محاورے خود سے جملے بنا کر لکھنا ہے، جملوں میں استعمال کرنا ہے۔